عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، معزز محترم علماء کرام، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر سننے والی معززہ محترمہ مکرمہ ماؤں بہنوں، رب سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، دین کے عنوان پر اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میری آپ کی حاضری لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. میرا آپ کا جمع ہونا اللہ قبول فرمائے. اس پر نور محفل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. میرا آپ کا جمع ہونا اللہ اس رنگ میں قبول فرمائے، زور سے کہو آمین، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. ہمارے جتنے مرحومین بارگاہ عزدی میں جا چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس بزم کا مکمل ثواب ان مرحومین تک پہنچا کر اللہ سب کے لیے دخول جنت کا فیصلہ فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک اللہ مجھے اور آپ کو اپنی توحید، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کا احترام، اہل بیت کی عقیدت، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے. دو بڑے عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے،
ایک عالم دنیا اور ایک عالم آخرت۔ جس عالم میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ غمی آتی ہے چلی جاتی ہے، خوشی آتی ہے چلی جاتی ہے، کسی بھی چیز میں ٹھہراؤ نہیں، دوام نہیں۔ اور ایک عالم اللہ تعالیٰ نے بنایا، عالم آخرت۔ انشاءاللہ میں اور آپ کل جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک عالم اللہ نے ایسا بنایا جہاں دوام ہی دوام ہے، نہ کوئی بیماری آئیں گی، نہ کبھی گھٹنوں میں درد، نہ کمر میں درد، نہ بڑھاپا آئے گا۔ مشکات شریف میں سب جنتیوں کی ایک ہی عمر ہوں گی، 33 سال۔ ایک وقت آئے گا جیسے ہم سے پہلے بہت سارے لوگ یہ فانی جہان چھوڑ کے چلے گئے، میں اور آپ یہ فانی جہان چھوڑ کے عالم بقا کی طرف کوچ کر جائیں گے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار الفتن ہے، آخرت دار الامن ہے۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ بہت ساری حسینائیں جنہیں اپنی رنگت پر بڑا غرور تھا، قبر کی مٹی نے ان کو کھا لیا۔ بہت سارے ایسے جوان، بہت سارے ایسے مرد متمول، رئیس، مالدار، جو کلف لگے ہوئے کپڑوں پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، محجبین بھی آئے، نازنین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اڑیسہ والوں یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ گو، دولت میں قارون بھی کیوں نہ گو، حکمت میں جالی نوش بھی کیوں نہ گو، صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ گو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ گو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ گو، شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ گو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ گو، رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ گو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ گو، خوش الہانی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ گو، خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ گو، ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ گو، سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ گو، عفت میں مریم کیوں نہ گو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ گو، طہارت میں فاطمۃ الزہرا کیوں نہ گو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ گو، استقامت میں ہاجرہ کیوں نہ گو۔ ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ گھروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور ایک جہان اللہ نے ایسا بنایا جہاں موت نہیں۔ بولو زور سے جنت، بولو زور سے جنت جانا ہے۔ بتاؤ کن کن کو جانا ہے جنت میں؟ ماشاءاللہ، پیچھے والوں کا ارادہ نہیں لگتا۔ ہم سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ پہلے کہو نبی کی غلامی میں جئیں گے، نبی کی غلامی میں مریں گے، قرآن سے پیار کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اگر قرآن سے پیار کر لیا، سجدوں کے عادی بن گئے، رشتہ دار روتے رہ جائیں گے، انشاءاللہ میرے تمہارے مرنے کے بعد اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اور اتنی خوبصورت جنت اللہ نے بنائی۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد، اللہ کا قرآن کہتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ 4 نہریں، کتنی بولو؟ 4 نہریں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ پہلی نہر پانی کی، صاف شفاف فلٹر پانی کی نہر اللہ چلائے گا۔
دوسری نہر شراب، دنیا میں شراب نہ پیو، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ دنیا کی شراب میں نشہ ہوتا ہے، دنیا کی شراب میں درد سر ہوتا ہے، دنیا کی شراب میں بدبو ہوتی ہے۔ جنت کی شراب اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی، اور قرآن میں ہے آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی۔ وَسَقَاكُمْ رَبُّكُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پارہ نمبر 29 اللہ خود فرماتا ہے تمہارا رب خود بھر بھر کے اپنے ہاتھوں سے تمہیں پلائے گا۔ آج ہماری بیوی پلائے تو ہم کہتے ہیں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں، تیرا ہاتھ ہی کافی تھا۔ اب بیوی پلائے لذت دوبالا ہو جاتی ہے، بیوی کو پیدا کرنے والا رب پلائے گا تو وہ کتنی لذت ہوں گی۔ شراب، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، اور ایک شہد کی نہر، نمبر 4 پانی کی نہر۔ 4 نہریں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تفسیر جلالین میں ہے آپ کو اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہو دودھ لے کر، آپ برتن میں بھر کے لے جائیں گے۔ آپ کو شہد لے کر جانا ہو، آپ کسی پیالی میں بھر کے لے جائیں گے۔ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانا ہو، ڈرم میں مشکیزے میں بھر کے لے جائیں گے۔ اللہ نے جنت اتنی حسین بنائی، جنتی ایک جگہ سے دوسری جگہ لاکھوں کلومیٹر دور چلا جائے، برتن میں بھر کے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جنتی جہاں جہاں چلے گا چاروں نہریں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، کمزوری نہیں، گھٹنوں میں درد نہیں، کمر میں درد نہیں، کورونا نہیں، ٹائیفائڈ نہیں، ملیریا نہیں، نزلہ نہیں، زکام نہیں، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں۔ مشکات شریف میں صحابی نے پوچھا پاخانہ نہیں تو کھانا کہاں جائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار جنتی لے گا سارا کھانا ہضم، اور اس ڈکار میں بدبو بھی نہ ہوگی۔ مشکات میں ہے اس ڈکار سے مشک و زعفران کی خوشبو آئے گی۔